السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اویئرنیس یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان اور ٹاپک ہے معاملات کی صفائی۔ اپنی مختلف ضروریات کی وجہ سے ہر انسان دوسرے سے مربوط ہے۔ یہ ربط اولاد و والدین کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، مالک اور ملزوم کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے، آجر اور مزدور کے طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ غرض کی ہر آدمی دوسرے کا اس طرح حاجت مند ہے کہ اس سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ انہی مختلف روابط کی ایک قسم وہ ہے جو باہمی لین دین اور مالی تعلق کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جسے فقہ کی اصطلاح میں معاملہ کہا جاتا ہے۔ معاملہ کا شعبہ شریعت کی نگاہ میں حد درجہ حساس اور نزاکت سے پر ہے، کیونکہ اس کے اندر ذرا سی بھی لغزش قریبی رشتوں کو کڑواہٹ میں بدل دیتی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت، جسے آیت مداینت کہا جاتا ہے، معاملات ہی سے متعلق ہے۔ باہمی لین دین، خرید و فروخت وغیرہ کا معاملہ کرتے ہوئے اسے تحریری شکل دینا، اس پر دو لوگوں کو گواہ بنانا، یہ شریعت کا استحبابی حکم ہے، کوئی لازمی حکم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سورہ بقرہ آیت نمبر 182 میں اسے بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اس کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتا ہے۔ آج ہمارے بے شمار تنازعات کی بنیاد محض معاملات کو صاف نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اس کی دو بنیادیں ہیں۔ نمبر 1، بددیانتی، مثلا قرض لے کر ادا ہی نہ کرنا یا بلا وجہ ٹال مٹول کرنا۔ نمبر 2، معاملات میں ابہام، یعنی اس کی نوعیت کو خوب واضح نہ کرنا۔ زیادہ تر رنجشیں اسی ابہام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ معاملات میں ابہام کی کئی شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر مکان کی تعمیر میں کچھ بھائیوں نے پیسہ دیا، کچھ نے نہیں دیا، کچھ نے اس کی تعمیر میں محنت کی، بہرحال مکان تعمیر ہو گیا، سب لوگ اس میں رہنے لگے۔ ایک زمانے کے بعد باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ کا ترکہ تقسیم ہونے کی نوبت آتی ہے۔ اب جن بھائیوں نے پیسہ لگایا تھا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس مکان کی تعمیر ہمارے پیسے سے ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کے حقدار ہیں۔ اسی طرح تعمیر میں محنت کرنے والا بھائی اپنا حق جتاتا ہے۔ دوسرے بھائی کہتے ہیں یہ مکان مکمل طور پر ابا کی میراث ہے، اس لیے برابر طور پر تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ جھگڑا بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اب اگر ابتدا میں ہی شرعی بنیادوں پر یہ واضح رہتا کہ تعمیر میں پیسہ لگانے والا کس نوعیت سے اپنے باپ کو دے رہا ہے، اگر تعاون کی بنیاد پر دے رہا ہے تو پھر اس کا کوئی عوض نہیں، پورا مکان باپ کی ملکیت میں ہوگا، جو اس کے مرنے کے بعد تمام ورثہ میں شرعی اصولوں پر تقسیم ہوگا۔ اور اگر قرض کے طور پر باپ کو دے رہا ہے تب بھی وہ مکان باپ کی ملکیت میں ہوگا، جو اس کے تمام ورثہ کو ملے گا، البتہ اس کا قرضہ لوٹایا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے شراکت دار کی حیثیت سے پیسہ لگایا ہے تو اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ کتنے حصے کا شراکت دار ہے۔ اسی طرح تعمیر میں محنت کرنے والا کس نوعیت سے محنت کر رہا ہے، تعاون و تبرع کی بنیاد پر یا ایک ملازم کی حیثیت سے۔ پہلی شکل میں اس کا کوئی عوض نہیں ہے، دوسری شکل میں اسے متعینہ حق ملازمت ملنا چاہیے۔ معاملات میں ابہام کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کچھ بھائی باپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہیں جبکہ دوسروں کی کوئی شرکت نہیں ہے۔ یہاں بھی باپ کے انتقال کے بعد تنازع ہو جاتا ہے۔ باپ کے ساتھ کاروبار کرنے والا اس کاروبار پر صرف اپنا حق جتاتا ہے،
دوسرے لوگ باپ کی میراث کا دعویٰ کر کے اس میں ساجھیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً سگے بھائیوں میں شدید جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر شروع ہی سے سب کچھ واضح ہوتا تو جھگڑے کی نوبت ہی نہ آتی۔ مثلاً باپ کے ساتھ کاروبار کرنے والا باپ کا معاون و مددگار ہے یا ملازم ہے یا پارٹنر ہے۔ پہلی صورت یعنی اگر باپ کا معاون اور مددگار ہے تو اسے کوئی خصوصی حق نہیں ملے گا۔ باپ کے انتقال کے بعد تمام ورثاء میں وہ کاروبار تقسیم ہوگا۔ دوسری صورت میں اس کی تنخواہ اور مقدار طے ہوگی جو اسے ملے گی، اور کاروبار میں تمام ورثاء کا حق ہوگا۔ تیسری صورت میں اس کی شراکت داری کا حصہ شرعی اصولوں پر ہوگا، جو صرف اس کا حق ہوگا۔ اسے ادا کرنے کے بعد جو رہ جائے گا وہ تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ معاملات میں ابہام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک بھائی بیرون ملک باہر ممالک میں ملازمت کر رہا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو کچھ پیسہ دیا تاکہ وہ زمین خرید لیں۔ باپ نے زمین خریدی، اسے اپنے نام رجسٹرڈ کروایا۔ اب جب کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے تو جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے کہ آیا یہ زمین سب بھائیوں کا حق ہے یا صرف اس بھائی کا حق ہے جس نے اس کی خریداری کے لیے پیسہ دیا ہے۔ اگر شروع ہی سے نوعیت بے غبار ہوتی تو کچھ جھگڑا ہی نہ ہوتا، یعنی پیسہ دینے والے نے وہ پیسہ باپ کو کیوں دیا ہے۔ اگر اسے ہدیہ دیا ہے تو اس پیسے سے خریدی گئی زمین سب کی ملکیت میں ہوگی، لیکن اگر اس نے اپنے ہی لیے زمین خریدنے کے لیے پیسہ دیا تھا تو اس کی رجسٹری باپ کے نام کروانے کے بجائے اپنا نام کروانا چاہیے تھا۔ لیکن اگر کسی قانونی مجبوری کے تحت باپ کے نام کرواتا ہے تو اس صورت میں باپ کو چاہیے کہ اس کے نام پاور آف اتھارٹی کر دے، یا اس کے نام رجسٹرڈ ہبہ کر دے، یا رجسٹرڈ اقرار نامہ دے کہ یہ زمین فلاں لڑکے کی ہے اور میرے دوسرے لڑکوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ معاملات میں ابہام کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مدتوں بعد وراثت تقسیم کیا جائے۔ حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد جلد از جلد وراثت بانٹ لی جائے۔ اگر فوراً بانٹ لی جاتی تو بہت ساری الجھنوں سے آدمی محفوظ ہو جاتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ابھی کفن بھی نہیں میلا ہوا تقسیم شروع ہو گئی، حالانکہ اس کا انجام نہایت تباہ کن ہوتا ہے۔ بعد میں کوئی کہتا ہے کہ گھر کا خرچہ میں نے چلایا ہے، مجھے اس کا عوض ملنا چاہیے۔ ان کے لڑکوں کی شادی مشترکہ صرفہ سے ہوئی ہے، اس کے بقدر انہیں جائیداد نہیں ملنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس کے ہاتھ جو چیز لگتی ہے وہ اس بات کو سوچے بغیر کہ اس میں سب کا حق ہے، مالکانہ طور پر اس کا استعمال شروع کر دیتا ہے، بھلے ہی سامنے کوئی رواداری دکھائے مگر دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہے۔ باہم ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں پرورش پاتی رہتی ہیں۔ ایک دن یہی رنجش آتش فشاں بن کر پھٹ پڑتی ہے، ایک طوفان آ جاتا ہے، اچھا خاصا گھر، خوبصورت بنگلہ جہنم بن جاتا ہے۔ حقیقی بھائی ایک دوسرے کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ ان تمام پیچیدگیوں اور الجھنوں سے بچنے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ بلا کسی رو رعایت، شرم و حیا اور ظاہری رواداری کا لحاظ کیے شرعی اصولوں پر معاملے کی ہر نوعیت کو خوب واضح کر لیا جائے۔ اس سے پائیدار محبت اور خوشگوار ماحول پروان چڑھے گا۔ معمولی جھوپڑے میں رہنے والے لوگ بھی ذہنی آسودگی کا لطف محسوس کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تحریر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔